حلیمہ رضی اللہ عنہا کا گھر برکتوں کا گہوارہ بن گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی رہی۔ نمبر 90 واقدی مشہور مورخ کہتے ہیں بنی سعد کی 10 عورتیں دودھ پلانے والے بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں۔ ان کے ساتھ حضرت حلیمہ بھی تھیں، جن کا نسب یہ ہے حلیمہ بنت عبداللہ بن حارث بن شجنہ بن جابر بن رزام بن ناصرہ بن قصیہ بن نصر بن سعد بن بکر بن حوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصہ بن قیس عیلان بن مضر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد حضرت حلیمہ کے شوہر کا نسب یہ ہے حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعہ بن حوازن بن ناصرہ بن قصیہ بن نصر بن سعد بن بکر بن حوازن۔ آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن حارث ہے اور رضاعی بہنیں انیسہ بنت حارث اور حذافہ بنت حارث ہیں۔ حذافہ کو شیمہ بھی کہتے تھے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی بہن ہیں۔ یہی شیمہ اپنی والدہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کیا کرتی تھی۔ بنو سعد کا قافلہ شدید قحط سالی میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لیے اپنی اونٹنی جسے سدرہ کہتے تھے اور اونٹنی جس کے نیچے دودھ نہ تھا، ایک دو اونٹنیوں کو لے کر، ایک جس کے تھنوں میں دودھ نہ تھا اور اسے سمرا لقوح کہتے تھے، ان دونوں کو لے کر روانہ ہوئی۔ ایک دن پہلے اس اونٹنی جیسی عمر کا اونٹ مر گیا تھا، گویا وہ بھی موت کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ جو اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور اس کا بھی وقت آ چکا تھا اور اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، یعنی وہ اونٹنی جو آپ اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئی، وہ اونٹنی بوڑھی بھی تھی اور قحط زدہ بھی تھی، لاغر اور کمزور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے حلیمہ سے کہا بخدا مجھے امید ہے کہ یہ بچہ تمہارے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حلیمہ آپ کو لے کر اپنی منزل پر گئیں جہاں انہوں نے مکہ مکرمہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ کیا دیکھتی ہیں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر گئیں تو پڑاؤ یعنی وہاں رکے ہوئے تھے جہاں پر وہ خیمہ نصب کر کے رکے ہوئے تھے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ گدھی، وہ جو سواری اپنی رسی تڑوا کر گھر میں گھوم رہی ہے۔ جس سواری پر سوار ہو کر حضرت حلیمہ مکہ مکرمہ کو آئی تھی، اس سواری کو باندھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لانے گئی۔ جب لے کر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ سواری اپنی رسی توڑ کر گھر میں گھوم رہی ہے اور اونٹنی کھڑی ہو کر چارہ کھا رہی ہے۔ جو اونٹنی کھڑے ہونے کا جس میں دم نہیں تھا، وہ اونٹنی بھی کھڑے ہو کر چارہ کھا رہی ہے اور جگالی کر رہی ہے، یعنی چارہ کھا رہی ہے۔ اور حلیمہ شوہر سے کہنے لگی یہ بچہ بڑا بابرکت معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے ان کی کچھ برکت تو ابھی نظر آنے لگی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے بھی اس بات میں جواب دیا اور کہا کہ ہاں تم لڑکے کو لے کر آئی ہو، ساتھ ہی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ جو سواری ایک جگہ لاغر کمزور ہو کر کھڑی تھی اب وہ گھوم رہی ہے، اور اسی طرح اونٹنی بھی جو بوڑھی اور قحط کی وجہ سے لاغر کمزور ہو گئی تھی، ہڈیاں نکل آئی تھی، وہ بھی چارہ کھا رہی ہے۔ حلیمہ کے شوہر نے اونٹنی کو دوہا تو دودھ ایک بڑے برتن سے بھر گیا۔ جس اونٹنی کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد اس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور ایک بڑا برتن دودھ سے بھر گیا، یعنی دودھ جب نتھارا گیا تو ایک برتن بھر گیا جو انہوں نے حلیمہ کو پلا دیا۔ پھر دوبارہ دوہا تو دوسرا برتن بھر گیا، پھر انہوں نے خود سیر ہو کر پی لیا، یعنی حضرت حلیمہ بھی ایک برتن دودھ پی، پھر ان کے شوہر بھی پھر دوبارہ دودھ نتھارے تو پھر برتن بھر گیا دودھ سے، انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر پیا۔ اب جو دیکھا تو ابھی اونٹنی میں دودھ باقی تھا، 2 مرتبہ نتھارنے کے بعد بھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ باقی تھا۔ چنانچہ تیسری بار دوہا تو ایک اور برتن دودھ چھلک پڑا جسے انہوں نے مشکیزے وغیرہ میں محفوظ کر لیا۔ اب یہ لوگ روانہ ہونے لگے۔ حارث اونٹنی پر سوار ہو گئے اور حلیمہ آپ کو جھولی میں لے کر وہ جو خچر پر آپ سوار ہو گئیں۔ وادی سرر میں حلیمہ کی ساتھی عورتیں پڑاؤ کیے ہوئی تھی، یعنی رکی ہوئی تھی خیمے لگا کر۔ وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگی یہ حلیمہ اور ان کے شوہر آ رہے ہیں، مگر یہ خچر اور اونٹنی تو ان کی اپنی خچر اور اونٹنی سے زیادہ صحت مند ہیں، ان کے جانوروں کا تو سر تھمنے میں نہ آتا تھا۔
यानी हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सवारियों में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से जान आ गई। हज़रत हलीमा उन औरतों के पास आकर उतरी तो वह कहने लगी, हलीमा तुमने जानवरों के साथ क्या किया है? क्या तुमने जानवरों को चेंज कर लिया है, बदल लिया है? तो आपने कहा, बखुदा मैंने इतना बेहतरीन और अजीमुल बरकत बच्चा कभी हासिल नहीं किया। यानी यहाँ सवारी नहीं बदली, यहाँ सवार बदल गया है। मैंने एक जो बच्चा लिया है दूध पिलाने के लिए, वो बच्चा इतना बेहतरीन और ऐसी अजीम बरकत वाला है कि आज तक मुझे कभी ऐसी बरकतों वाला बच्चा नहीं मिला था। औरतें पूछने लगी, ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं यानी पोतरे हैं? कहा हाँ। साथ ही आपने उन्हीं ऊँटनी के और अपने दूध के भर आने और जानवरों के तंदुरुस्त हो जाने की तफसील बतलाई। यानी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाने के बाद जो उनके घर में बरकतें नाजिल हुई, उन बरकतों का ज़िक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ऊँटनियों में जान आ गई, उनके थनों में दूध आ गया और जानवर भी चाक व चौबन और सेहतमंद तंदुरुस्त हो गए। चुनांचे उन औरतों को वहीं उसी मंजिल में हमसे हसद होने लगा, यानी वो औरतें हम पर रश करने लगी, हसद करने लगी, हमसे जलने लगी। कहती हैं फिर हम घर पहुँचे। हज़रत हलीमा कहती हैं हम घर पहुँचे, हमारे घर में 10 बकरियाँ थी जो लाग़री के बायस बाहर नहीं निकला करती थी। यानी अपने कबीले को पहुँचने के बाद देखा घर में जो 10 बकरियाँ थी वो कमज़ोर, लाग़र और उनकी हड्डियाँ निकल आई थी। घर के बाहर निकलने की भी उनके अंदर ताकत न थी। मगर अब हम अपने ऊँट चरने के लिए भेजने लगे तो वो दूध से भरकर लौटते। हम सुबह व शाम दूध दोहते। मैंने महसूस किया कि हमारी ऊँटनी की कोहान ऊंची हो गई है और खच्चर के रान गोश्त से भरते जा रहे हैं, जो कभी भूख के मारे ऐसे होते थे गोया इनमें कीड़ा पड़ा हुआ है। हालांकि दूध देने के लिए जानवरों का एक टाइम टेबल होता है। यानी जहां हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर ने दूध दोहा था, दूध निथारा था एक बार, तो एक मरतबा में प्याला भर गया, फिर दूसरी बार निथारा तो फिर प्याला भर गया, फिर तीसरी बार निथारा तो फिर बड़ा बर्तन दूध का भर गया। हालांकि दूध देने के लिए जानवरों का एक वक्त होता है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा था कि जब चाहा और जितनी बार चाहा बकरियों से दूध दोह लिया। और बकरियां भी कहज़ ज़दा और खुश्क हों, ताहम ऐलान नबूवत से पहले वाले मौजिज़े को, यानी हालांकि जो बकरियां थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, वो लाग़र कमज़ोर थीं, कहज़ साली की वजह से, खुश्क साली की वजह से उनकी हड्डियां निकल आई थी, घर के बाहर निकलने के काबिल नहीं थी। ताहम ऐलान नबूवत से पहले वाले मौजिज़े को इरहास कहते हैं इस्तिलाह में, जैसा कि पीछे गुज़रा। तो अज़मतें हैं हबीब खुदा सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या ही अज़मतें हैं। किसी ने क्या खूब कहा, जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, हाय हाय हाय, क्या बात, सुबहान अल्लाह। हज़रत हलीमा के साथ जो ख़वातीन जो दाया बच्चों को लेने के लिए आई थी मक्के को, उन्होंने देखा कि आपकी ऊँटनी की रफ़्तार भी बढ़ गई है और बकरियां भी जो आपके साथ जो ऊँटनी थी लाग़र और कमज़ोर दिखाई दे रही थी, अब वो पुरगोश्त हो चुकी है और अच्छी तरह दौड़ने के काबिल हो गई है। तो औरतों को वहीं से हसद होने लगा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने की वजह से इनके पास बरकतें ही बरकतें नाजिल हो रही हैं। फिर हज़रत हलीमा फरमाती हैं, फिर हम घर पहुँचे। हमारे घर में 10 बकरियां थी जो कमज़ोरी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, मगर अब हम अपने ऊँट चरने के लिए भेजने लगे तो ऊँट चरने के काबिल हो गए, जाने के काबिल हो गए और दूध से भरकर लौटते थे। यानी ऊँटनियों के थनों में दूध भी आने लगा। फिर हम सुबह शाम दूध निथारते। मैंने महसूस किया कि हमारी ऊँटनी की कोहान ऊंची हो गई है और खच्चर की रान भी गोश्त से भरते जा रहे हैं। यानी हमारी सवारी भी बिल्कुल ताकतवर, मजबूत और सुबह और तेज़ रफ्तार होती जा रही है। हमारी बस्ती वाले अपने चरवाहों से कहा करते, जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं तुम भी अपनी बकरियां वहीं चरवाया करो। वो ऐसा ही करते, मगर उनकी बकरियां पहले जैसे ही रहती। हलीमा सादिया कहती हैं, वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमस्सु ज़रअ शातिन लहुम युक़ालु लहा इज़लालुन फमा यतलुबु मिन्हा
साअत मिन साअति इल्ला हलबत वबूक़न व सबूहन वमा अलल अर्ज़ि शैउन तअकुलुहु दाब्बतुन। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती वालों की बकरियों, जिन्हें अज़लाल कहा जाता था, बस्ती वालों की बकरियों के दूध उनके थनों पर हाथ फेरा करते तो दिन रात में किसी भी वक़्त जब आप चाहते वो दूध देने लगती, हालांकि वो ज़मीन से कुछ खाती भी न थी। यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक की बरकत से थनों में बकरियों के दूध आ जाता था और जब चाहते दूध उनका निथारा जा सकता था। हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियों के लिए गैब से सब्ज़ा, कहत साली यानी बारिश न होने की वजह से सब्ज़ा भी नहीं था, फसल नहीं थी और जानवरों के लिए चारा नहीं था, लेकिन अल्लाह ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियों के लिए गैब से सब्ज़ा उगाया, यानी हरियाली उगने लगी। नंबर 91 अब्दुल समद बिन मोहम्मद सादी रिवायत करते हैं कि मुझे हज़रत हलीमा के चरवाहों में से किसी ने बतलाया कि हम आपकी बकरियां लेकर जाते तो ज़मीन से सर न उठाती, कुछ खाती ही रहती। यानी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियां लेकर जाती तो अल्लाह ताला गैब से सब्ज़ा उगाता और बकरियां मुसलसल चरती रहती थीं, उनके मुंह में और उनके गोबर में सब्ज़ा होता था। जबकि हम अपनी कौम की दूसरी बकरियां लेकर जाते तो उन्हें खाने को सब्ज़ा नहीं मिलता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करती कि अगले पाँव उठाकर किसी झाड़ी से कोई लकड़ी वगैरह मुंह में डाल लेती। फ़तरूहुल गनमु अगरत मिन्हा हिना गदत व तरूहु गनमु हलीमत युखाफ़ु अलैहल हबत। कौम की बकरियां यानी कबीले बनु साद की बकरियां वापस आते हुए ज़्यादा भूख ज़दा होती और हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियों के पेट ज़्यादा खाने के सबब फटने वाले होते। यानी अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियों के लिए गैब से सब्ज़ा उगाया और वो खूब सैर होकर चरती, खूब पेट भरकर चारा खाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में कत्ल करने के लिए काहिनों की कोशिश, यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन में कत्ल करने की काहिनों ने, नुजूमियों ने कोशिश की। कहते हैं 2 साल बाद हलीमा ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपका दूध छुड़वा दिया। जब आप 4 साल के हुए तो हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर आपको हज़रत आमिना के पास लाए, क्योंकि वो आपकी अज़ीमुश्शान बरक़ात देखकर डरने लगे थे और चाहते थे कि आपको फ़ौरन आपके घर वापस कर दिया जाए। यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये जो करामतें जो ज़ाहिर हो रही थी, ये जो वाक़यात पेश आ रहे थे, इसकी वजह से वो लोग फ़िक्रमंद हो गए कि कहीं इनको कोई गज़न, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, इसलिए फ़ौरन वो आपको वापस करने के लिए गए। जब ये वादी सरर में पहुँचे, एक वादी का नाम है, वादी सरर में पहुँचे तो कुछ हबशी भी वहाँ से साथ हो लिए, यानी आप लोगों के साथ हो गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा। आपके कंधों के दरमियान मोहर नबूवत, यानी एक नबूवत की निशानी थी। आपके दोनों कंधों के दरमियान उभरा हुआ गोश्त का हिस्सा था जो आपके नबी होने की निशानी थी। और आपकी आँखों की सुर्खी, आँखों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुर्ख डोर थी उसको मुलाहज़ा किया, देखा तो कहने लगे, क्या इस बच्चे की आँखें ख़राब हैं? हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, नहीं, ये सुर्खी उनकी आँखों में हमेशा रहती है। कहने लगे, बखुदा ये नबी है। और साथ ही उन्होंने आपको हलीमा से छीनने के लिए हमला कर दिया, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, बाज रखा। यानी अल्लाह ताला ने उस मौके पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी वालिदा के पास पहुँची और आपके दम क़दम से वाबस्ता बरकतों का हाल सुनाया। यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले जाने के बाद से जो बरकतें और जो रहमतें उनके घर में नाजिल हुई और उनका घर जो बरकतों का मरकज़ बन गया, वो सब वाक़यात सुनाए कि जो बकरियां चलने के काबिल नहीं थी वो चलने लगी और उनके थनों में दूध आ गया। ऊँटनियाँ भी अच्छा चारा चर के तरोताज़ा, मोटे और ताज़े हो गए और उनकी सब परेशानियां दूर हो गईं। और रास्ते में अब वापसी में जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचाने के लिए आ रही थी, उस वक़्त हबशियों के हमले का भी ज़िक्र किया कि हबशियों ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ देखकर आप पर हमला किया और आपको क़त्ल करने की कोशिश की। इस वाक़े का भी ज़िक्र किया। हज़रत आमिना फरमाने लगी,
میرے بیٹے کو تم واپس لے جاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ انہیں مکے میں اس وقت ایک بیماری پھیل گئی تھی، مکے میں پھیلی ہوئی بیماری کہیں انہیں نہ لگ جائے، بخدا اس بچے کی بڑی شان ہوگی، یعنی ان کا معاملہ نہایت نرالا ہے، بہت عالی شان ہے ان کی، چنانچہ وہ آپ کو واپس لے گئی۔ حضرت آمنہ کے کہنے پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پھر حضور پاک علیہ السلام کو دوبارہ اپنے قبیلے میں واپس لے گئیں۔ عرب کی سالانہ منڈی، سالانہ بازار ذوالمجاز عرب کے ایک مشہور بازار کا نام ہے، ذوالمجاز قائم ہوئی تو حضرت حلیمہ آپ کو وہاں لے گئیں۔ ان دنوں منڈی میں ایک کاہن، ایک نجومی غیب کی خبریں دینے والا آیا کرتا تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچے دکھانے کے لیے لاتے تھے کہ ان بچوں کی قسمت کیسی ہے، بچوں کی قسمت کا حال جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے اس کاہن کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور آپ کی آنکھوں کی سرخی اور مہر نبوت دیکھی تو چیخ پڑا، اے اہل عرب، زور سے چیخا، کہنے لگا اے اہل عرب، اس بچے کو قتل کر دو۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فوراً آپ کو لے کر چپکے سے وہاں سے نکل گئیں۔ لوگ پوچھنے لگے کہ کون سا بچہ؟ کاہن کہنے لگا یہ بچہ، مگر وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا تو آپ کو تیزی کے ساتھ وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کیا نظر آیا تھا؟ کہنے لگا ابھی میں نے ایک بچہ دیکھا ہے، اس کے خدا کی قسم وہ تم پر غالب آئے گا، تمہارے بت توڑ ڈالے گا اور تم پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کو بہت تلاش کیا گیا مگر آپ نہ ملے، اس طرح اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حلیمہ آپ کو لے کر گھر آ گئیں اور آپ کو چھپا کر رکھنے لگیں، کسی کو نہ دکھاتی، کوئی بھی آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دیدار نہ کرایا جاتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مقصود تھی۔ ان کے علاقے میں ایک کاہن آیا ہوا تھا، قبیلے بنی سعد میں ایک کاہن، ایک نجومی آیا ہوا تھا، بستی والے اپنے بچے لے کر اس کے پاس گئے مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آپ سے غافل ہوئیں تو آپ جھوپڑی سے باہر نکل گئے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کچھ کاموں میں مصروف ہو گئیں تو حضور پاک علیہ السلام ان کے گھر سے باہر نکلے، کاہن نے آپ کو دیکھ لیا اور اپنی طرف بلایا مگر آپ نے اس کی بات نہ سنی اور خیمے میں داخل ہو گئے۔ کاہن نے بڑی کوشش کی کہ یہ بچہ مجھے دکھایا جائے مگر حضرت حلیمہ نے نہ دکھایا۔ وہ کہنے لگا بخدا یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یعنی وہ کاہن بھی حضور پاک علیہ السلام کے روئے انور، چہرہ انور کو دیکھ کر جان گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ 4 سال کی عمر میں آپ اپنے رضاعی بھائی اور بہن کے ساتھ بستی سے قریب، قبیلے بنی سعد سے قریب ہی اپنے جانوروں کے پاس کھیلنے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول آپ وہیں جانوروں کے پاس تھے کہ بھائی نے دیکھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہے۔ وہ آپ سے بات کرتا مگر آپ جواب نہ دیتے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا والدہ کے پاس گیا اور چیخ کر بولا میرے قریشی بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا تم نے کیا دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگا 2 سفید پرندے ہمارے اوپر اڑ رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ دونوں پرندے سے مراد فرشتے اتر آئے اور آپ کو پکڑ کر پیٹھ کے بل لٹا دیا، آپ کا پیٹ چاک کیا، پیٹ میں جو کچھ تھا باہر نکالا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا برف والا پانی لاؤ، وہ پانی لایا، آپ کا بطن مبارک دھویا گیا۔ پھر اس نے کہا گلاب کا پانی لاؤ، وہ لایا تو پھر اس سے آپ کا بطن مبارک دھویا گیا اور بعد ازاں اسے جوڑ دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا میرا خیال ہے انہیں ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں، کہیں کوئی بڑا حادثہ نہ پیش آ جائے، مجھے لگتا ہے کہ ان پر جنوں کا اثر ہے۔ بچے کے والد نے کہا بخدا انہیں کوئی جنون نہیں ہے، یعنی جنون یا کوئی کیفیت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بابرکت بچہ تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ جو نومولود ہیں اور یہ نہایت برکت والے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، جنات کا اثر ان پر نہیں ہو سکتا، سحر اور آصف کا اثر نہیں ہو سکتا، جنون کی بھی کیفیت ان کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بڑی برکتوں والے ہیں اور ایسی برکتوں والوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے ان کے خیال کی تردید کر دی، البتہ فلاں قبیلے نے حسد کی وجہ سے ان پر کچھ کیا ہوگا کیونکہ اس بچے کی آمد سے ہم پر برکتوں کی بارش ہونے لگی ہے
جو انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، جو ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں بچے کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئیں اور آپ کے سبب یعنی آپ کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت کا تذکرہ کیا اور شق صدر والا واقعہ بھی سنایا، سینے کو چاک کیے جانے کا واقعہ سنایا۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، سینے کو چاک کیے جانے کا واقعہ کئی بار ہوا ہے۔ اس کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے کہ کتنے مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، تاہم 3 بار والے شق صدر میں اختلاف نہیں، یعنی بچپن میں جبکہ آپ کی عمر شریف 4 یا 5 سال تھی، نمبر 2 جب قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، نمبر 3 جب آپ معراج میں تشریف لے گئے۔ اختلاف دراصل اس میں ہے کہ بچپن میں آپ کا شق صدر کتنی مرتبہ ہوا ہے۔ بعض علماء 10 سال کی عمر میں بھی آپ کے لیے شق صدر مانتے ہیں، اس لحاظ سے 4 مرتبہ شق صدر کے واقعے کے پیش آنے کے قائل ہیں۔ یہاں 3 گروہ یعنی 3 جماعتیں، 3 فرقے نظر آتے ہیں۔ اہل عقل تو اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں شق صدر ہو جانے اور دل نکال دینے سے انسان مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا۔ اہل تعویل کہتے ہیں، یعنی جو تعویل کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شق صدر سے آپ کے سینے کو علم و حکمت کے لیے کھول دیا جانا مراد ہے۔ مگر اہل عشق جو محب ہوتے ہیں، محبوب چاہنے والے ہوتے ہیں، عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس کی نہ تکذیب کرتے ہیں نہ تعویل، یعنی شق صدر کے واقعے کو نہ جھٹلاتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی تعویل کرتے ہیں، بلکہ تصدیق کرتے ہیں، دل و جان سے قبول کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ کچھ مشکل نہیں، وہ چاہے تو دل کے بغیر بھی کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ 5 سال کی عمر میں والدہ کے پاس آئے، جبکہ دوسرے محققین کا کہنا ہے کہ آپ کو 4 سال کی عمر میں والدہ کے پاس لایا گیا، تاہم 6 سال کی عمر تک آپ اپنی والدہ کے زیر تربیت رہے۔ نمبر 92 داؤد بن ابی ہند کہتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو عبد المطلب کسی دایا کی تلاش میں نکلے۔ بنو سعد، قبیلے بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی، آپ انہیں لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہیں الوداع کہنے کے لیے کچھ قدم ساتھ چلے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب یہ کہہ رہے تھے، یا رب ھذا الراکب المسافر محمد اقلب بخیر طائر وازجرہ عن طریقۃ الفواجر واخلی عنہ کل خلق فاجر اخنس لیس قلبہ بطاہر وجنۃ تصید بالحواجر۔ ترجمہ، یہ سوار ہونے والے مسافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں اڑتی خیر کے ساتھ واپس لائیں، یعنی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ان کو عافیت کے ساتھ رکھ، اور انہیں برے لوگوں کے راستے سے اور برے لوگوں کو ان سے باز رکھ۔ ایسے برے لوگ جو شیطان صفت ہیں، جن کا دل ناپاک ہے، اور ایسے جنوں سے بھی انہیں محفوظ رکھ جو سخت گرمی کے وقت بھی لوگوں کو گمراہ کرنے نکلتے ہیں۔ انی اراہو مکرمی و ناصری، میں سمجھتا ہوں، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری عزت بڑھائیں گے اور میرے مددگار بنیں گے، یعنی ان کا معاملہ نرالا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی فضائل اور کمالات سے نوازا ہے اور بچپن ہی سے آپ کی شان ظاہر ہونے لگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں نمبر 93 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے ساتھ اپنے ننیال سے ملنے مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال مدینہ طیبہ گئے، پھر واپسی میں آپ کی والدہ کا وہاں ایک مقام پر انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 6 برس کی تھی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی آپ پرورش میں رہے۔ پھر جب آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔